أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 پارہ سے تلک الرسل۔ گزشتہ درس میں مال کے خرچ کرنے کے بارے میں بات ہوئی تھی اور یہ بات طے پا گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور اس مال کو جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے اس کے ضائع نہ ہونے کی ضمانت بھی دی ہے کہ یہ مال یوفى الیکم کہ تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نامعلوم المیعاد مدت کے لیے کسی کو قرضہ دیا جائے، اس کی مدت معلوم نہ ہو، جب حالات سہولت ہوگی تو واپس کرے گا، اپنی رضامندی سے دیا جائے، جبر کے ساتھ نہ دیا ہو، اور جب تک کہ وہ مال اس شخص کے ہاتھ میں رہتا ہے اس وقت تک اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب تک کہ مال مقروض کے پاس رہتا ہے تو قرضہ دینے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، یا اجر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اموال کہ پہلے کمانا کیسے ہے، پھر خرچ کیسے کرنا ہے، پھر خرچ کرنے میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کی جا رہی ہے اس کا بیان، اور اب یہاں جو بیان آ رہا ہے وہ بیان ہے کہ سود کے بارے میں۔ گزشتہ آیت میں کہا تھا جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر یا چھوڑ کر، ان کے لیے بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس آیت کا ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے مگر کہ ایسے جیسے کہ ایسا شخص کھڑا ہوا ہوتا ہے جس کو شیطان نے اپنے چھونے سے، اپنے ہاتھ لگانے سے بدحواس کر دیا ہو۔ ذالک بانہم، اور یہ بدحواسی جو ان کو سزا میں دی گئی ہے یہ کس لیے؟ ذالک بانہم قالوا، کہ وہ کہنے لگے انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے یہ سود کی طرح ہے۔ فأحل اللہ البیع، اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس شخص کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ سود کے تعامل سے، سود کے لین دین سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اس کا ہو گیا، فلہ ما سلف، اس کا ہو گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دیں، چاہے تو اس سے مال ضائع کرا دیں، چاہے تو اللہ رب العزت اس سے معاوضہ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اس حکم کے آنے کے بعد سود کی طرف جو لوگ لوٹ گئے، وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے۔ سود کیا چیز ہے؟ ہم عام طور پر اس کو اردو میں کہتے ہیں انٹرسٹ۔ اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پر اب اسٹریٹ لینگویج جو کراچی میں چل رہی ہے اس میں سود کو سود کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ انٹرسٹ ہے، سود۔ یہ لفظ انٹرسٹ کا لفظ ہم نے انگلش سے مستعار لے کے اردو میں رکھ لیا۔ اس طرح کے ہماری اردو کا ستیاناش ہو چکا۔ رش، یہاں مسئلہ رش بولتے ہیں، انگلش کا اس طرح بہت سارے بات۔ یہ جو انٹرسٹ کا معاملہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے
ہر وہ چیز اس میں دو چیزیں پائی جائیں، جنس ایک ہو دوسرا ادھار ہو. کیا ہو؟ جنس ایک ہو اور دوسرا ادھار ہو. جنس ایک ہوگی اور ادھار ہوگا تو اس کے اوپر جتنا زیادہ دیا جائے گا وہ سود کہلائے گا. مثال کے طور پہ چاول دیا، چاول کے بدلے میں چاول ہی دیا 1 کلو تھا، واپس لیا 1.5 کلو کہ جی مدت طے تھی ہماری آپ کی کہ اگر آپ نے 1.5 مہینے کے اندر واپس کر دیا تو بڑی مہربانی، نہیں واپس کیا تو آپ کو پھر 1.5 کلو دینا ہوگا. ہم نے آپ کو 1 کلو دیا، 1.5 کلو کیوں دے رہا ہوگا؟ تو سوتن مارکیٹ بڑھ جائے گی تو اس کے حساب سے ریٹ صحیح ہو جائے گا. تو یہ جو زیادتی ہے نا یہ سود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرنسی میں ہم نے پاکستانی روپیہ ادھار دیا، 1 لاکھ روپے دیا اور ہم نے اس سے کہا کہ جی آپ واپس جب دیں گے تو 1,10,000 روپے دیں گے، میرے سال کی مدت ہو تو ماہانہ مجھے 900 روپے کے حساب سے نفع ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہوا یہ جو 900 روپے اوپر کے اضافی ہیں یہ سود ہے. برخلاف ایسے کہ ایک آدمی نے کسی کو ڈالر دیے اور روپیہ مانگا. اب چونکہ جنس بدل گئی ہے تو جنس کے بدلنے کی وجہ سے جب ڈالر دیا تھا تو 100 روپے کا تھا اور جب واپس لے رہا ہے تو 170 روپے کا ہے. تو 170 روپے کے حساب سے جب دوبارہ سے خریداری کرنے کے لیے جائے گا ڈالر کی تو ظاہر ہے کہ اماؤنٹ کا بہت بڑا ڈفرینس ہے. اب اگر یہ ڈالر کے عوض میں روپیہ دے رہا ہے اور یہ زیادتی اس کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ میں نے 100 روپے کا ڈالر تھا تو میں 100 روپے کے حساب سے 10,000 روپے کا معاملہ کیا تھا اور اب اگر جو ہے 170 روپے کا ہے تو یہ 17,000 روپے کا معاملہ ہے. 7,000 روپے جو اوپر جا رہے ہیں یہ جنس کے تفاوت کی وجہ سے، جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ پیسے جائز ہیں. اس لیے کہ ادھار تو تھا لیکن جنس مختلف تھی. اگر جنس ایک ہوتی تو پھر اس میں اگر ہم آپ کے اوپر حکم لگا دیتے کہ یہ حرام. اچھا، اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. موجودہ وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ جائز ہے یا نہیں. یہاں ایک چھوٹا سا سوال سمجھ لیا جائے کہ دیکھیے، ایک ہے روپیے پر روپیہ، ایک ہے روپیہ دیا اور روپیہ لیا، روپیے پر روپیے کا تعامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں حرام آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک نے آپ کو ادھار دیا روپیہ اور عوض میں آپ سے روپیہ مانگ رہا ہے. تو جو ہم نے قانون ابھی بیان کیا، اصول بیان کیا کہ جنس ایک ہوگی، اس میں اگر زیادتی کی جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انٹرسٹ ہوگا. پرائز بانڈ کی الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا جی، اب دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ جی ہمیں گاڑی چاہیے. بینک نے کہا ہم آپ کو گاڑی لے کر دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، گاڑی لے کر دیں گے. بینک نے یہ گاڑی بے شک 10 لاکھ روپے کی خریدی اور خرید کر ہم سے ایگریمنٹ میں کہ آپ 2 سال میں پیمنٹ کریں گے اور میں آپ کو یہ گاڑی 12 لاکھ روپے کی بیچ رہا ہوں. تو یہ 2 لاکھ روپے جو بینک اوپر لے رہا ہے یہ اس کے لیے اس لیے جائز ہے، اس لیے حلال ہے اور آپ کی بھی گردن نہیں پکڑی جاتی کہ آپ نے گاڑی خریدی ہے نہ کہ پیسہ ادھار لیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، پرائز بانڈ حرام ہے. آپ کا سوال پرائز بانڈ حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ پرائز بانڈ کی شکل میں بہت سارے مخلوق کے پیسے اسٹیٹ بینک اپنے پاس رکھ لیتا ہے. جہاں تک میرا مطالعہ ہے اپنے پاس رکھتا ہے، اس اماؤنٹ کے اوپر وہ سود کماتا ہے. اس سود میں سے چند لوگوں کے پرائز بانڈ لگ جاتے ہیں. کچھ اماؤنٹ وہ تقسیم ہو جاتی ہے، باقی پیسے اس کو واپس مل جاتے ہیں. یہ جو پرائز بانڈ کی جو اصل شکل ہے، اس کے جو پیچھے جو مادہ ہے وہ سود کا ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے اسٹیٹ بینک کو وہ خود سود سے ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، ہم مسلمانوں کا تعامل اس کے ساتھ سود کے معاملے میں تعاون کرنے کا ہوا، جبکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے معاملے میں تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کام میں تعاون نہیں کرو. اگر ایک آدمی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ جی تو اپنے پیسے مجھے دے دو، میں ڈبل کر کے دے دوں گا، کہاں کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اگر کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ڈریس خرید کے بیچنی ہے اور اس میں 1 روپیہ نفع ہوگا، 8 آنے آپ کے 8 آنے میرے، تو یہ تو ٹھیک ہے، سودا جائز ہے. لیکن اگر آپ مجھے دے دو اور میں جانوں، میرا کام جانے، آپ کو ماہانہ پیسے مل جائیں گے، چونکہ
آگے جو اس کا کاروبار ہے یہ معاملہ مجہول ہے تو اس جگہ پر پیسے لگانا بھی جائز نہیں ہوگا، جب تک کہ دونوں شراکت داروں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ پیسہ لگے گا کہاں اور نکلے گا کہاں سے، اس صورت میں تو جواز ہوگا۔ لیکن جب تک کہ وہ بات طے شدہ معلوم نہ ہو تو اس وقت میں وہ مجہول سودا ہوگا، اس جگہ پر معاملات کرنا، شراکت کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔